السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 68 پڑھیں گے، ابواب الامثال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابواب الامثال کا آغاز ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الامثال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء فی مثل اللہ عز وجل لعبادہ۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے حق میں مثال کے بیان میں۔ عن جبیر بن نفیر عن النواس بن سمعان الکلابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ضرب مثلا صراطا مستقیما على كنف صراط زوران لهما ابواب مفتحة على الابواب سطور وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والأبواب التي على كنف الصراط حدود الله فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر والذي يدعو من فوقه واعظ ربه۔ جی، حضرت نواس بن سمعان کی لابی، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی، ایک سیدھا راستہ ہے، علی کنف صراطی زورانی، راستے کے دونوں طرف دیوار ہے، لہما ابواب مفتحۃ، ان دونوں دیواروں میں بہت سے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بہت سے دروازے ہیں، وہ دونوں دیواریں کہ جن کے دروازے وہ کھلے ہوئے، علی الابواب سطور و داع، جن پر پردے بھی پڑے ہیں، کوئی بلانے والا راستے کے سرے پر بلا بھی رہا ہے، یدعو علی رأس الصراط وداع یدعو فوقہ، کہ ایک بلانے والا علی رأس الصراط، وہ راستے کے سرے پر بلا رہا ہے کہ پردے اٹھا کر اندر داخل ہو جاؤ، وداع یدعو فوقہ، اور ایک اوپر سے بلانے والا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی طرف بلاتے ہیں، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور وہ والابواب التی علی کنفی الصراط حدود اللہ، اور وہ جو دروازے ہیں وہ راستوں کے دونوں طرف وہ اللہ کی حدود ہیں، فلا یقع احد فی حدود اللہ حتی یکشف الستر، سو کوئی ایسا نہ کرے کہ اللہ کی حدود میں پڑ جائے، اللہ کی حدود میں پڑ جائے اور پردہ کھل جائے، والذی یدعو من فوقہ واعظ ربہ، اور جو اس کے اوپر بلا رہا ہے وہ اپنے پروردگار کا واعظ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب۔ اگلی روایت، ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال خرج علينا رسول الله يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها۔ جی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ سرہانے جبرائیل ہیں اور پیر کی طرف میکائیل ہے، ان میں سے ایک دوسرے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ اضرب لہ مثلا، کہ اس کے لیے ایک مثال بیان کرو، فقال اسمع سمعت اذنک وعقل عقل قلبک، اور اس نے کہا
اسمع سمعت اذنک کہ سنیے، اس سمعت اذنک آپ کے کان سنیں، واقل اور سمجھیے، اللہ کرے آپ کا دل سمجھے۔ انما مثلک و مثل امتک کمثل ملک، کمثل ملک، کہ آپ کی اور آپ کی امت کی مثال تو ایک بادشاہ کی طرح ہے کہ جو گھر بناتا ہے، ثم بنا فیہا بیتن، اور پھر اس میں وہ ایک محل تعمیر کرتا ہے، ثم جعل فیہا مائدہ، اور دسترخوان بچھاتا ہے، اور پھر وہ ایک پیغمبر کو بھیج دیتا ہے جو لوگوں کو کھانے کی طرف بلاوے، پس ان میں سے جو اس رسول کی اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، کچھ ان میں سے ہیں جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ هو الملک، پس اللہ رب العزت تو هو الملک، وہ بادشاہ ہے، اور وہ دار اسلام ہے، اور وہ بیت وہ جنت ہے۔ وَأَنْتَ یا محمد، آپ اے محمد وہ رسول ہیں، من اجابہ دخل اسلام، جس نے آپ کی بات کو قبول کر لیا وہ تو جنت میں یعنی اسلام میں داخل ہوگا، وہ دروازے سے داخل ہوگا، اور جو دروازے اسلام سے داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس کے دسترخوان سے کھاوے گا۔ هذا حدیث مرسل سعید بن ابی ہلال لم یدرک جابر بن عبد اللہ وفی الباب عن ابن مسعود۔ جی، عن ابن مسعود قال صلى رسول الله العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك، قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد۔ جی، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا اور ان کو لیے ہوئے مکہ کی کنکریلی زمین یعنی بطحائے مکہ تشریف لے گئے، وہاں ابن مسعود کو بٹھایا، ثم خط علی خطن، اور پھر چاروں طرف ایک گول دائرہ بنایا، اور پھر فرمایا لا تبرحن خطک فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك، پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نشان سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ تمہارے پاس کچھ آدمی آویں گے، تم ان سے بات نہ کرو، فإنهم لا يكلمونك، وہ ہرگز تم سے بولیں گے نہیں۔ ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہا تشریف لے گئے، فبین انا جالس فی خطی اذ اتانی رجال کانہم زدت اشعارهم واجسام لا ارى عورا ولا ارى قشرا وینتہون الی ولا یجاوزون الخطا۔ ہاں، پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہا تشریف لے گئے، میں اپنے نشان کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں میرے پاس کچھ آدمی آئے، گویا کہ سیاہ فام، ان کے بال اور بدن بھی دیہاتیوں جیسے تھے، اشعارهم و اجسامهم لا ارى عورا ولا ارى قشرا، وہ برہنہ نظر آ رہے تھے، نہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، وینتہون الیہ، وہ میری طرف آتے رہے، لا یجاوزون الخط، مگر نشان کے باہر ہی رہے، اندر نہیں آ سکے۔ پھر ثم یصدرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف تشریف لائے، حتی اذا کان من آخر اللیل، لیکن رسول اللہ قد جاءنی وانا جالس، میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شروع رات سے سویا نہیں ہوں، لقد ارانی منذ اللیلہ، ثم دخل علی فی خطی فتوسد فخذی فرقد، پھر آپ میرے نشان کے اندر تشریف لائے اور فتوسد فخذی، اور میری ران پر کا تکیہ بنایا اور آپ سو گئے۔ وکان رسول اللہ اذا رکض نفخ،
اور آپ کا معمول نقل کیا ابن مسعود نے، جب آپ سویا کرتے تھے تو خراٹے لیتے تھے. فبین انا قاعد ورسول اللہ متوسط فخذی اذا انا برجال علی ثیاب بیض اللہ اعلم ما بہم من الجمال. تو فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹھا ہوا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ ہیں بہت سے آدمی ہیں کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، اللہ جانتا ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت تھے. فانتہوا الیہ، وہ لوگ میرے پاس آئے. فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله وطائفة منهم عند رجليه، ان کا ایک گروہ رسول اللہ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک گروہ پیروں کی طرف. ثم قالوا بینہم ما رأینا عبدا قد اوتی مثل ما اوتی هذا النبی. تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم لوگوں نے ایک بندہ بھی نہیں دیکھا جس کو اتنا ملا جتنا اس پیغمبر کو ملا ہے. ان عینیہ تنامان وقلبہ یقظان، اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں، دل سوتا نہیں، دل بیدار رہتا ہے. اضربوا له مثلا مثل سید بنا قصرا، اس کے لیے مثال بیان کرو اس بادشاہ کی کہ جس نے محل تعمیر کیا ہو. ثم جعل مأدبا فدعا الناس الى طعام وشراب فمن اجابه اكل من طعام وشرب من شراب ومن لم يجبه عاقبه او قال عذبه. ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله عند ذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران بیدار ہو گئے. فقال سمعت ما قال هؤلاء، قال هل تدرون من هم؟ قلت اللہ ورسول اعلم، قال هم الملائکۃ، تو آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے آئے تھے. فتدری ما المثل الذي ضربوا، تو آپ کو معلوم ہے، ابن مسعود سے کہا کہ انہوں نے کیا مثال بیان کی ہے. قلت، میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا المثل الذي ضربوه الرحمن تبارک و تعالی بنى الجنہ، کہ انہوں نے مثال بیان کی ہے اللہ رب العزت کی کہ انہوں نے جنت کو بنایا. ودعا الیہا عباد، اپنے بندوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، جو قبول کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل، جو قبول نہیں کرے گا اس کو وہ عذاب دیں گے. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. باب ما جاء فی مثل النبی والانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین وسلم قبلہ. جی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال. عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله انما مثلي ومثل الانبياء قبلي كرجل بنى دارا فاكملها واحسن الا موضع اللبنه فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنه. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دوسرے نبیوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے گھر بنایا ہو اور اس کو مکمل کیا اور خوب سجایا، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. موضع لبینہ، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. فجعل الناس یدخلون، جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو وہ عمارت اور وہ محل دیکھ کر، اس کی نقش و نگار دیکھ کر خوب تعجب کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں لولا موضع اللبنہ، کاش ایک اینٹ کی جو جگہ خالی ہے وہ خالی نہ رہتی. دوسری جگہ ارشاد ہے کہ وہ اینٹ میں ہوں، حق تعالی نے میرے ذریعے اس مکان کو مکمل کر دیا اور خالی جگہ پر کر دی، اور مجھ پر رسولوں کا سلسلہ اب ختم کر دیا ہے. باب ما جاء فی مثل الصلاة والصیام والصدقہ، روزہ اور صدقہ کی مثال. جی، ان الحارث الاشعری حدثه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بها ويأمر بني اسرائيل ان يعملوا بها وانه كاد ان يبطئ بها. جی، حضرت حارث اشعری سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریا کو 5 باتوں کا حکم فرمایا کہ تم خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کرو. وَإِنَّهُ كَادَ أَن يُبْطِئَ بِهَا، اور قریب تھا کہ وہ اس کی تعمیل میں سستی کرتے، فقال عیسیٰ ان اللہ امر بخمس کلمات لتعمل بها وتأمر بنی اسرائیل ان يعملوا بها. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے
آپ کو 5 کلمات کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ خود ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ فَإِمَّا أَن تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ، اب آپ ان کو حکم دیجئے یا میں ان کو حکم دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا اخشا ان سبقتنی بها ان یخسف بی او اعذب فجمع الناس فی بیت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف۔ یحییٰ نے فرمایا اگر مجھ سے پہلے آپ نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہیں مجھے دھنسا نہ دیا جائے اور مجھے عذاب نہ آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا، لوگ بھر گئے تو باقی لوگ اس کے بلائی حصے میں بیٹھ گئے۔ فقال ان اللہ امرنی بخمس کلمات ان اعمل بہن وآمرکم ان تعملوا بہن۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا تاکہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کرنے کا حکم دوں۔ اولہن ان تعبد اللہ ولا تشرک بشیء، ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی بندگی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ، اور فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا اس کی مثال ایسی جیسے ایک شخص نے خالص اپنے مال سے ایک غلام خریدا، سونے یا چاندی سے، پھر اس سے کہا یہ میرا گھر ہے، فقال هذه داری وهذا عملی فاعمل وأدی الی، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبد كذلك۔ ہاں، پھر اس نے اس سے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، تو تو کام کر اور محنت مزدوری کر کے اپنی کمائی مجھے دے۔ لیکن اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کام کر کے اپنے مالک کی جگہ دوسرے کو اپنی کمائی دینے لگا۔ بتاؤ تم میں سے کون آدمی پسند کرے گا اس بات کو؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاةِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ دوسرا حکم جو دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، جب تم نماز پڑھو فَلَا تَلْتَفِتُوا، تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو، کیونکہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے ینصب وجہہ لوجہ عبدی فی صلاتہ ما لم یلتفت، تو اللہ رب العزت اپنے چہرے کو بندے کی طرف کیے رہتے ہیں جب تک وہ دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور تیسری بات آمرکم بالصیام، کہ میں تم کو روزے کا حکم دیتا ہوں۔ فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ روزے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کچھ لوگوں میں بیٹھا ہو اور معه سرة فيها مسك، اور اس کے پاس مشک کی ایک تھیلی موجود ہو، اس مشک سے سب خوش ہو رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اور جبکہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ تیسری بات۔ وَآمُرُكُم بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ مَثْلَ ذَلِكَ كَمَثْلِ رَجُلٍ أَسَارَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وقدموه ليضربوا عنقه فقال انا افديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں تم کو صدقے کا حکم دیتا ہوں، اس خیرات کرنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جس کو دشمنوں نے قید کیا ہو، پھر اس کے ہاتھ کو اس کی گردن میں باندھ دیا ہو اور وہ اس کو قتل کرنے کے لیے آوے، تو اس نے کہا میں تم لوگوں کو اپنی جان کے بدلے میں اپنا سارا مال دیتا ہوں،
خواہ وہ کم ہو یا زیادہ۔ اس طرح فدیہ دے کر اس نے اپنی جان ان لوگوں سے چھڑا لی ہو، لوگوں سے چھڑا لی ہو۔ وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله۔ اور میں تم کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ اس کی یاد اپنے دل میں قائم رکھو۔ فإن مثل ذلك كمثل رجل، بے شک ذکر کرنے والے کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو تیز بھاگے دشمن سے، دشمن بھی اس کے پیچھے تیز دوڑے، آخر وہ ایک مضبوط اور محفوظ قلعے میں آیا۔ اسی طرح بندہ شیطان سے اللہ کے ذکر کی پناہ لے کر ہی بچ سکتا ہے۔ كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر، اللہ کے ذکر کی پناہ سے ہی وہ شیطان سے بچ سکتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تم کو 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ السمع والطاعة والجہاد والہجر والجماع، یہ 5 باتیں ہم نے فرمائی کہ امیر کی بات کو غور سے سننا، اطاعت کرنا اور جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں ہجرت، جان مال کو خروج اللہ کے راستے میں نکلنا، ہجرت کرنا دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، والجماعہ اور متفق رہنا، فإنه من فارق الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه۔ آپ نے فرمایا کیونکہ جس نے جماعت سے ایک بالشت بھی جدائی کی اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے نکال لی، الا ان یراجع، مگر یہ کہ پھر وہ جماعت میں مل جاوے۔ ومن ادعى دعوى الجاہلیہ فإنه من جثا جہنم، جس نے جاہلیت کی پکاری وہ دوزخیوں کی گروہ میں ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ وإن صلى وإن صام، اگرچہ اس نے نماز پڑھے اور روزہ رکھے، تو آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز اور روزہ رکھتا ہو، فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ، آپ نے فرمایا کہ تم صرف اللہ کی پکار پکارو جس نے تمہارا نام مسلمان اور اللہ کا بندہ رکھا ہے، عباد اللہ اور مسلم رکھا ہے، مؤمن رکھا ہے۔ یہ اللہ کے ناموں کو تم آپس میں پکارو، ایک دوسرے کو عصبیت کی، جاہلیت کی پکار نہ پکارو، وگرنہ تم جہنمیوں ہو جاؤ گے۔ هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ باب ما جاء فی مثل المؤمن القاری للقرآن وغیر القرآن، قرآن پڑھنے والے مومن اور نہ پڑھنے والے کے بیان میں۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترنجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل ريحها مر وطعمها مر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اترنجا کی طرح ہے کہ جس کی بو بھی عمدہ اور جس کا ذائقہ بھی بڑا ہی عمدہ ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کی قراءت اور تلاوت نہ کرتا ہو اس کھجور کی ہے کہ جس کی بو تو کچھ نہیں لیکن ذائقہ بہت میٹھا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو اس پھول کی طرح ہے، ریحانہ پھول کی طرح ہے کہ جس کی بو تو عمدہ ہے لیکن اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اس حنظلہ کی مثال ہے کہ جس کا ذائقہ بھی کڑوا اور جس کی بو بھی کڑوی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق مثل الشجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کی مثال تو کھیتی کی طرح ہے، لا تزال الریاح تفیئہ کہ ہوائیں برابر ہلاتی ہی رہتی ہیں، ولا یزال المؤمن یصیب بلاء اور اس کو ہمیشہ مومن کو ہمیشہ مصیبتیں پہنچتی ہی رہتی ہیں،
اور منافق کی مثال تو صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ جب تک اس کا تنا کاٹا نہ جائے، ہلے نہ، لا تہتز حتی تستحصد، جب تک اس صنوبر کے درخت کو کاٹا نہ جائے اس وقت تک وہ ہلتا نہیں۔ مراد یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن پر بلائیں اور مصیبتیں تو آتے ہی رہیں گی۔ تو مومن کی مثال تو اس کھیتی کی طرح ہے کہ جو مسلسل ہلتی ہی رہتی ہے، وہ مصیبت میں آفت میں ہی رہتی ہے، آزمائش میں ہی رہتی ہے۔ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن حدثوني ما هي قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فقال النبي هي النخلة فاستحييت يعني أن أقول قال عبد الله فحدثت عمر بالذي وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا۔ جی، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، لا یسقط ورقوا، وہی مثل المؤمن، اور وہی درخت مومن کی مثال ہے۔ اب حدثونی ما ہیا، وہ درخت کون سا ہے یہ تم بتاؤ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ سن کر لوگ جنگلوں کے درختوں میں پڑ گئے، مگر میرے دل میں آیا کہ یہ کھجور کا ہی درخت ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی النخلہ، ہی النخلہ، کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں شرمایا کہ کچھ کہوں، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میرے دل میں بھی یہی بات آئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم نے یہ کہہ دیا ہوتا تو یہ کہنا میرے نزدیک اتنی اتنی دولت مل جانے سے زیادہ بہتر ہوتا، یعنی مجھے فخر ہوتا۔ لَأَن تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ، اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اس قدر مال و دولت سے زیادہ یہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ باب مثل الصلوات الخمس، پانچ نمازوں کی مثال۔ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارأيتم لو ان نارا بباب احدكم يغتسل في كل يوم 5 مرات هل يبقى من درن شيء؟ آپ نے فرمایا بلا بتاؤ کہ کسی آدمی کے دروازے پر نہر ہو کہ جس میں وہ روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا لا يبقى من درن شيء، کوئی میل بھی باقی نہیں رہے گا۔ قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو، گناہوں کو اور برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وفي الباب عن جابر هذا حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر القرشي عن ابن الهاد نحوه عن ثابت البناني عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مثل امتی مثل المطر لا يدرى اوله خیر ام آخره، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جس کا یہ معلوم نہیں کہ اول بہتر ہے یا آخر۔ وفي الباب عن عمار وعبد الله بن عمر وابن عمر هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه۔ باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله، جی ابن آدم اور اس کی موت اور اس کی امیدوں کی مثال۔ وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر اخبرنا عبد الله بن بريدة عن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما مثل هذه وهذه ورمى بحصاتين قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا كالامل وهذا كالاجل۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو اس کی اور اس کی کیا کیا مثال ہے؟ صاحب عرض کی اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ دو کنکر پھینکے اور اس دوران آپ نے صحابہ سے یہ استفسار کیا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ تو پھر آپ نے خود ہی جواب دیا کہ یہ اس کی موت اور یہ اس کی امیدیں ہیں جو اتنے فاصلے سے دور ہیں۔ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ قال انما اجلکم
فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيرات قيرات فعملت اليهود على قيرات قيرات ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيرات قيرات فعملت النصارى على قيرات قيرات ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراتين قيراتين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء فقال هل ظلمتم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلی اوتیہ من اشاء. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سابقہ امتوں کی بنسبت تمہاری مدت کی مثال تو ایسی ہے کما بین صلاۃ العصر الی مغارب الشمس جیسے عصر سے مغرب تک کا مختصر وقت ہے. وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ تو تمہاری اور یہود و نصارہ کی مثال تو ایسی ہے کہ رجل استعمل عمالا جیسے ایک شخص نے چند مزدور کام کے لیے رکھے پھر کہا من يعمل لي الى نصف النهار على قيرات قيرات کون ایک قرات کی اجرت پر کام کرے گا کون نصف النہار تک آدھے دن تک ایک قرات کی اجرت کام کرے گا فعملت الیہود علی قرات قرات تو یہود ایک قرات پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو پھر اس نے دوبارہ کہا من یعمل لی من نصف النہار الی صلاۃ العصر دوپہر سے لے کر عصر تک کون ایک قرات پر کام کرے گا تو نصارہ نے ایک قرات پر کام کیا. پھر تم عصر سے مغرب تک دو قرات پر عمل کرتے ہو تو یہود و نصارہ غصے سے جل گئے اور کہنے لگے ہمارا کام تو زیادہ اور عطا بہت کم ہے. تو مالک نے کہا حل ظلمتم من حقکم شیئا کیا میں نے تمہارے طے شدہ معاوضے میں سے کچھ کمی کی ہے تو سب نے کہا کہ نہیں. قال فإنه فضلی اوتیہ من اشاء تو مالک نے کہا بلا شبہ وہ میرا فضل ہے جس کو جتنا چاہتا ہوں میں زیادہ دے دیتا ہوں. تو اس امت پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال رسول الله انما الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً لوگ 100 اونٹ کی مثل ہوں گے کہ لا یجد الرجل فی راحلتن کہ آدمی ایک بھی سواری کے قابل نہ پائے گا. ان اونٹوں میں کسی کو قابل نہیں پائے گا. قابلیت ختم ہو جائے گی. خصوصیت اور صفات اور خوبیاں وہ ختم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد نحوه قال لا تجد فيها راحلة أو قال لا تجد فيها إلا راحلة. وبقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم أنتم تقحمون فيها. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال تو اس آدمی کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو. فجعلت الدواب والفراش یقعن فیہا اور پتنگی اور پروانے شروع ہوئے اس میں گر رہے ہیں. فانا آخذ بحجزکم اور میں تمہیں سرینوں سے پکڑ کر روک رہا ہوں. وانتم تقحمون فیہا اور تم ہو کہ زبردستی اس میں گھستے جا رہے ہو. ابواب الامثال کا اختتام ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.